نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن میں جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا رکوع 10 آیات پر مشتمل ہے، 7 آیات میں توحید، آخرت، معاد اس کا بیان ہے، نیریٹو ہے، 3 میں ان کو ماننے کی دعوت ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا۔ بعین ہی یہی تقسیم ہے دوسرے رکوع میں، 5 آیتوں میں ایمان کے نتائج، ثمرات، عواقب، ایک انڈیویجول کی حیثیت سے بھی اور دنیا میں مال و اسباب کے اندر گھرے ہوئے ہونے اور رشتہ داریوں کے اندر جکڑے ہوئے ہونے کے اعتبار سے بھی ایمان کے نتیجے میں نقطۂ نظر میں کیا تبدیلی آنی چاہیے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اب یہاں فا کا کلمہ پھر آ گیا، بس یعنی یہ تو حقائق ہیں، ان کو تم تبدیل نہیں کر سکتے، یہ حقائق ہیں، اپنی جگہ ہے، تمہاری عافیت اس میں ہے کہ اب اس کے مطابق عمل کرو۔ پہلی بات فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے منتخب نصاب میں یہ لفظ ایک اصطلاح کے طور پر پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ وقا یقی، وہ کہتے ہیں بچنا، بچانا، اسی سے بنا ہے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اس میں باب تفاعل بنتا ہے ابتقاء، واو اور تے جمع ہو جاتے ہیں تو ابتقاء، ابتقاء کے معنی ہے بچنا، وقا بچانا، اتقاء خود بچنا۔ بدقسمتی سے اس کا جو ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر اردو تراجم میں ہے وہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، میں غلط نہیں کہتا، اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی خوفناک ہستی نہیں ہے، وہ تو رحیم ہے، ودود ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوقات اس کے کنبے کے مانند ہیں، لہذا وہ کوئی خوفناک شے نہیں ہے کہ ڈرا جائے۔ یہ ڈر کس طرح کا ہے؟ جیسے ایک سعادت مند بیٹا ڈرتا ہے کہ والد ناراض نہ ہو جائے، میں اپنے والد کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچا دوں، میرے والدین نے مجھ سے یہ توقعات وابستہ کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی امیدوں پر پانی پھیر دوں۔ یہ ڈر، یہ خوف، اس معنی میں اللہ کا ڈر بھی اگر لفظ استعمال کیا جائے تو غلط نہیں ہے، لیکن اصل میں اس کے معنی ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو گے تو اللہ کے عذاب سے بچو گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اس کے ضمن میں بہترین تعبیر جو ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ میں سے، انصار میں سے ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کی یہ سند ہے، اقرأہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابی ابن کعب ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ان کی شورا کا اجلاس ہو رہا تھا. تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوی. تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ معین الفاظ میں تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تو بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت عمر نے خاص طور پر، ابی بن کعب خاموش رہے تھے، ان سے کہا ابی آپ فرمائیں. اب انہوں نے مثال دی کہ امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں، اوپر درخت ہیں نیچے جھاڑیاں ہیں. اب یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، جھاڑیوں میں سانپ ہیں کیا نہیں ہے، پھر کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، کوئی راستہ بنا ہوا نہیں ہے، جانا ہے آپ کو، گزرنا ہے. کچھ پتہ نہیں کہ کہیں پاؤں آپ رکھیں اور وہاں گھاس کے اندر جو ہے سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور وہ آپ کو ڈس لے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کانگو کا طاس اور امیزن کا طاس، وہاں تو درختوں سے سانپ لٹکے ہوئے ہوتے. تو ایسے میں کیسے آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ہر طرف سے چوکس ہو کر، چوکنا ہو کر، کہیں میرا کپڑا کہیں کسی جھاڑی میں الجھ نہ جائے، کہیں میں کسی ایسی گھاس، لمبی گھاس کے اندر پاؤں نہ رکھ دوں کہ جس میں ہو سکتا ہے یا کسی موذی جانور کے بل میں میرا پاؤں چلا جائے، یا یہ کہ کوئی سانپ جو ہے. تو جس طریقے سے احتیاط سے آدمی گزرتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. یہ دنیا جو ہے ہماری زندگی، یہ ایک گزرگاہ ہے، چل رہے ہیں ہم، اور یہ ایک ایسی گزرگاہ ہے ہر چہار طرف معصیت، گناہ، اس کے جھاڑیاں موجود ہیں، گناہ کی دعوت موجود ہے، ٹیمپٹیشنز موجود ہیں، غلط کام کرنے کے لیے ترغیب موجود ہے. ان جھاڑیوں سے بچ کر نکل جانا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، پاک دامن گزر جانا وہاں سے، کوئی دھبا معصیت کا، کوئی دھبا گناہ کا، کوئی اللہ کی نافرمانی کا دھبا نہ لگنے پائے. یہ تقویٰ ہے. اب اس تقویٰ کے لیے جو سب سے گاڑھی آیت قرآن مجید میں آئی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 102. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. اس پر صحابہ گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ ہمارا قرآن کا پڑھنا اور سننا کسی اور قسم کا ہے، اور ان کا قرآن کا پڑھنا اور سننا کسی اور نوعیت کا تھا. وہ قرآن سنتے ہی، پڑھتے ہی دیکھتے تھے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، عمل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کی تو نیت ہی نہیں، لہذا ہمیں تو کوئی تشویش ہوگی نہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی پڑھ کے نکل جائیں گے. وہ گھبرا گئے. حضور اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ جبکہ ذہن میں رکھیے خود حضور کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے، ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکے جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا. وما عبدناک حق عبادتک، اور اللہ ہم تیری بندگی اور پرستش نہیں کر پائے جیسے کہ تیری بندگی اور پرستش کا حق تھا. تو فاتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ کیسے ممکن؟ پھر جب یہ آیت اتری ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی ممکن ہے، جتنا بھی ممکن ہے، جتنی استطاعت ہے. تب ان کے جان میں جان آئی کہ ہاں آپ انسان اپنی حد استطاعت تک، اپنی امکانی حد تک تو کوشش کر سکتا ہے. اب اس